یہ دنیا کی ایک ایسی اکیلی آرگنائزیشن ہے جو لوگوں کو ایک پرسکرائبڈ فارمیٹ دیتی ہے اور اس کے اندر رہ کر لوگوں کو برائی سے بھلائی کی طرف، شراب خانوں سے مسجدوں کی طرف اور شر سے خیر کی طرف بلاتی ہے۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں۔ ان کو اس نے سکھا دیا کہ آپ ایک اچھے باپ، اچھے بیٹے، کیسے ہو سکتے بھائی، سماج کے لیے ایک اچھے انسان کیسے ہو سکتے ہیں۔ کوئی تو بتائے گا سماج کو کہ تمہیں اچھا انسان کیسے بننا ہے۔ اور یہ آرگنائزیشن اتنی بڑی ہونے کے باوجود صرف ایک پرٹیکولر کمیونٹی کے بیچ میں ہی کام کرتے ہیں، باہر نہیں نکلتے کہ دوسرے لوگوں کو آبجیکشن نہ ہو۔ تو پھر اس کے بارے میں یہ سوال کرنا اور یہ کہنا، یہ اپنے آپ میں بڑی اگیانتا اور انسانیت کے ساتھ دشمنی کے مترادف ہے۔ کیونکہ یہ کام ہمارے ملک سے شروع ہوا ہے اور ہمیں اسی بات پہ فخر ہے کہ لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے والے جتنے بڑے کام آج کی تاریخ میں دنیا میں ہو رہے ہیں، ان کا کچھ نہ کچھ تعلق ہمارے اس ملک سے ہے، ہمارے دیش سے۔ تو آپ جو بحث کر رہے ہیں وہ ملک کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، اور میں اس بات سے پوری طرح متفق ہوں کہ سعودی عرب ہو، کویت ہو، یو اے ای ہو اور ویسٹ ہو، یو ایس ہو، یو کے ہو، کوئی ہو دنیا کا ملک، اگر وہ اس جیسے صحیح کام کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم اس کو صحیح کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایسا کام جس نے انسانیت کی خدمت انجام دی ہو، انسانیت کو بچانے کا کام کیا ہو، آپ اس کو دہشت کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں۔ ہم مسجدوں سے یہ کہیں گے اور مسجد کے لوگوں کو، علماء کو، ذمہ داروں کو یہ کہیں گے کہ اس میں شریک ہونا ہے، طاقت لگانی ہے اپنی، جو کہ نہیں لگ پا رہی تھی کسی وجہ سے، اپنے مصروفیت کی وجہ سے۔ تو اب ہمارا یہی کام ہو۔ ان پہلوؤں کا تذکرہ ہوگا کہ تبلیغی جماعت گمراہ ہے، منحرف ہے، خطرناک ہے، اور وہ دہشت گردی کا دروازہ کھولتی ہے۔ اگرچہ وہ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ان کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں، اور پھر اس جماعت کی جو بڑی بڑی غلطیاں ہیں ان کو بیان کیا جائے گا، اور مسلم سوسائٹی کے لیے جو خطرات ہیں، اس جماعت سے جو خطرے درپیش ہیں، ان کی وضاحت کی جائے گی، اور یہ بات واضح کر دی جائے گی کہ وہ تمام جماعتیں جنہوں نے اپنی پارٹیاں بنا رکھی ہیں، اپنے جتھے بنا رکھے ہیں، اور جن میں تبلیغی جماعت بھی ہے، ان پر مملکت سعودی عرب میں پابندی لگی ہوئی ہے، انہیں کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر یہ چھپ چھپ کر کام کر رہے ہیں تو انہیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ حکومت ان کو دہشت گرد جماعت قرار دیتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ منحرف اور گمراہ جماعت قرار دیتی ہے۔ یہ بات موجودہ آل سعود کی دجالی حکومت کے حاکم محمد بن سلمان کی زبان سے نہیں کہلوائی گئی ہے، بلکہ اسلامی امور کی وزارت کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے، یہ مطالبہ کیا گیا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ وزیر شؤون اسلامی، وزیر امور اسلامی کی طرف سے یہ آرڈر دیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جزیرۃ العرب کی جتنی بھی مساجد ہیں ان میں اس موضوع پر بیان لازم ہوگا، اور جو اس موضوع پر بیان نہیں کرے گا اسے پھر گرفتار کر لیا جائے گا، اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ممکن ہے کہ اس کو امامت سے و خطابت سے ہٹا دیا جائے، اور کیا بعید ہے کہ اس پر مزید الزامات لگا کر اس کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ میں تمام مسلمانوں سے مسلسل یہ بات کہہ رہا ہوں، اور بڑی وضاحت کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ سعودی حکومت جزیرۃ العرب پر مسلط کی گئی ہے، اس حکومت کا قیام انگریزوں کے تعاون سے ہوا۔ میرا یہ کہنا ہے آج بر صغیر کے تمام علماء سے، مساجد کے ائمہ سے، خطباء سے،
کہ اگر ان میں کچھ غیرت ہے، کچھ دین ہے، اللہ سے کچھ تعلق ہے، آخرت کی پیشی کا کچھ بھی احساس ہے، کچھ بھی خوف ہے، تو کل جمعے کی نماز اور خطبے سے پہلے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سعودی حکومت کے جرائم پر کھل کر بیان کریں، لگی لپٹی نہ رکھیں، صاف بات کریں۔ کل اللہ کے یہاں پوچھا جائے گا، گریبان پکڑے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا تم نے سارے جرائم دیکھے اور نبی کے خلاف عمل کو دیکھا اور نبی کی سنت کے انکار کو دیکھا اور علماء کے ٹارچر کے بارے میں تم کو معلومات حاصل ہوتی رہی، اور جن جماعتوں پر پابندی لگا کر ان کے لوگوں کو شہید کیا گیا سب تمہارے سامنے آیا۔ تو کیا تم گونگے تھے؟ کیا تم بہرے تھے؟ کیا آنکھوں کی روشنی تمہاری سلب ہو گئی تھی؟ کہاں گئی تھی تمہاری غیرت؟ کل یہ سوال ہوگا، لازماً ہوگا۔ اس لیے ان کو چاہیے کہ پوری طاقت کے ساتھ اس ظالم اور دجالی حکومت امارات اور سعودیہ کی خاص طور پر، مصر بھی اس میں وہ تو ذیل میں ہے، وہ تو بھک منگا ہے، فقیر ہے، اور اس انتظار میں ہے کہ خلیج کے ملک اس کو چند پیسے پھینک دیں، انہی سے وہ جیتا رہتا ہے، وہ پھولتا ہے۔ وہ تو ایک بڑا کمینہ صفت انسان ہے، سی جس کو کہتے ہیں۔ لیکن یہ جو خلیجی ملک اپنے پٹرول پر، اپنی دولت پر ناز کر کے اسلام کا تیا پاچا کر رہے ہیں اور اہل اسلام اور اہل ایمان کو ختم کرنے کے لیے ساری جد و جہد کر رہے ہیں، ان کے خلاف پوری امت کو اٹھ کے کھڑا ہو جانا چاہیے اور بات کھل کے ہونی چاہیے۔ جو اس مملکت میں، جو جزیرۃ العرب میں مسلمان رہ رہے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں، وہ پاکستان کے ہوں، ہندوستان کے ہوں، بنگلہ دیش کے ہوں، سری لنکا کے ہوں، کہیں کے ہوں، وہ برطانیہ سے تعلق رکھتے ہوں یا کینیڈا سے، امریکہ سے، دنیا کے کسی خطے سے، اگر وہ امت کے فرد ہیں، اگر ان میں شرم ہے، تو انہیں چاہیے کہ پوری قوت سے اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور ان جرائم کے خلاف پوری طاقت کے ساتھ اعلان کر دیں کہ یہ برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ میں اس موقع پر پھر کہتا ہوں، بار بار کہہ چکا ہوں، دارالعلوم ندوۃ العلماء کی مسجد میں کل جمعے میں خطاب اس ظالم اور مجرم و دجالی حکومت کے خلاف ہونا چاہیے۔ دارالعلوم دیوبند میں اس ظالم و مجرم حکومت کے خلاف خطاب ہونا چاہیے، مرکز تبلیغ میں ہونا چاہیے، اور جہاں جہاں پر بھی جن میں بھی غیرت ہے، میں پاکستان میں مولانا تقی عثمانی سے کہوں گا اور جتنے دیگر علماء ہیں کہ اس مملکت اس دجالی مجرم و ظالم حکومت کے خلاف کھل کر سامنے آئیں، بات لگی لپٹی نہ کہیں اور اپنے تعلقات کو نہ دیکھیں، اور وہ مسالے جو ختم ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے، قبر میں ساتھ جائیں گے اور وہاں سانپ و بچھو بنیں گے، ان مسالے کو کنارے ڈال کر کھل کر حق کا اعلان کریں۔ میں مطالبہ کرتا ہوں مولانا رابع سے، مولانا ارشد سے، مولانا سعید الرحمان سے اور دیگر تمام ذمہ داروں سے کہ اپنے اپنے مدرسوں کے ممبر سے وہ اس ظالم اور مجرم حکومت کی قلعی کھول دیں، اور جو سینچری ڈیل ہو رہی ہے اس کے بارے میں بتائیں، اور جو تعلقات زائنسٹ حکومت سے قائم ہوتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، وہ کھلتے چلے جا رہے ہیں، ان کے بارے میں خاموش نہ رہنا لازمی ہے، ضروری ہے۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ کل ضروری ہے کہ اس موضوع پر بات ہو۔ آج جو بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، خدا را انہیں سمجھ لیجئے، مان لیجئے، حقائق کو دیکھ لیجئے، اور معلومات جہاں سے بھی آپ جمع کر سکتے ہو کر لیجئے۔ ہاں، سعودی چینلز اگر آپ دیکھیں گے، وہاں کے اخبار دیکھیں گے اور وہاں جو رہتے ہیں ان کی باتیں سنیں گے، تو وہ دجالیت کی ترجمان باتیں ہوں گی، جھوٹ ہوگا، فریب ہوگا، دھوکہ ہوگا، مکر ہوگا۔ لہذا آپ یہ مت دیکھیے کون لال رومال ڈال کے آیا ہے جامعہ اسلامیہ سے، کون بڑی سی داڑھی لے کر آیا ہے اور کہتا میں سلفی ہوں، اس کو بتا دیجئے کہ سنت کا انکار ہو چکا ہے، حدیثوں کا انکار ہو چکا ہے۔ وہابیت سے سعودی حکومت نے اپنے کو علیحدہ کر لیا ہے، اب جو ہے ان کے ذمیمہ بن کے مت رہو، غلام بن کے مت رہو، اور درہم و دینار تمہارے ساتھ تمہاری قبروں میں نہیں جائیں گے، ان سے علیحدگی اختیار کر لو، اسی میں تمہاری عافیت ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں تمہارا اللہ و رسول سے تعلق قائم رہے گا اور باقی رہے گا۔ بس اس وقت یہ باتیں میں نے کہنا ضروری سمجھا تاکہ اگر کسی کے اندر کچھ حمیت ہوگی، کچھ غیرت ہوگی، تو کل وہ جمعے کے خطبے سے پہلے عوام کے سامنے کھل کر بیان کرے گا، کیونکہ جب تک آپ اپنے اندر کے نفاق اور اپنے اندر کی بدماشیوں کا تذکرہ نہیں کریں گے تو آپ کا کبھی علاج نہیں ہوگا، اور یہ امت ٹوٹتی چلی جائے گی اور اس پر دشمن مسلط ہوگا۔ پھر جب اس پر وار ہوگا اور اس کے لوگ مارے جائیں گے تو پھر چیخیں بھی نہیں سنی جائیں گی۔ وآخر دعوانا تبلیغ میں نہ جاؤ، بلا وجہ بغض رکھ کے اپنی عاقبت خراب نہ کرو، میرا مشورہ مانیں۔ آپ کو چڑ ہے نہ جائیں، کوئی زبردستی تو نہیں ہے نا، لیکن تبلیغ انبیاء کا کام ہے۔ تمام انبیاء کیوں آئے؟ تبلیغ کے لیے۔ ایمان کی شرط کیا ہے؟ تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کریں اور صبر کی نصیحت کریں، یہ تو قرآن کا حکم ہے۔
قرآن کہتا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. وہ اللہ کے بندے ایک کام کر رہے ہیں, اگر تم مدد نہیں کر سکتے تو روڑے تو نہ 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت کا مذاق اڑا دیا اور صحابہ کی زندگی کا مذاق اڑا دیا. تو جو گھر سے دور دراز, اب دیکھتے نہیں عقبہ بن نافع کی قبر کہاں ہے, الجزائر کہاں, نجد کہاں, الجزائر. یہ کیوں یہاں مرا پڑا ہے, یہ کیوں یہاں دفن ہوا ہے, اس کو کس چیز نے نجد سے اٹھایا؟ تمتا من شمیم عرار نجد فما بعد العشیۃ من عراری. وطن کو چھوڑ کر بسکرا کے صحرا میں ابو لبابہ انصاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجام وہ تونس میں پڑے ہوئے ہیں, کس چیز نے وہاں پہنچایا؟ ابو زمعہ البلوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاری صحابی وہ تونس میں پڑے ہوئے ہیں, کس چیز نے وہاں پہنچایا؟ رویفہ انصاری لیبیا میں پڑے ہیں, کیوں وہاں گئے تھے؟ عبد الرحمن بن عباس اور معبد ابن عباس کے نشان ہی قبروں کے مٹ گئے, شمالی افریقہ میں ہیں, کس چیز نے وہاں پہنچایا؟ حمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصفہان میں ہیں, یہاں کیوں آئے تھے؟ براء ابن مالک تستر میں دفن ہو گئے, یہاں کیوں دفن ہوئے؟ عمر ابن مادی کرب الزبیدی نہامد میں, نعمان ابن مقرن المزنی جن کی شہادت پر حضرت عمر نے فرمایا تھا نہامد کی فتح کی خوشی نہیں ہوئی, نعمان کی شہادت کا غم نہامد کی خوشی سے بڑھ گیا ہے. وہ کہاں پڑے ہوئے ہیں؟ نہامد میں. ابو رافع غفاری خراسان میں, عبد الرحمن بن سمرہ خراسان میں, ربیع بن زیاد الحارثی سجستان میں, ایوب انصاری استنبول میں, ابو طلحہ انصاری بحیرہ روم میں, فضل ابن عباس شام میں, خالد بن ولید حمص میں, بلال حبشی دمشق میں, ابو الدرداء دمشق میں, ابو عبیدہ اردن میں, جعفر بن ابی طالب موتا میں, زید بن حارثہ موتا میں, عبداللہ بن رواحہ موتا میں, شرابیل بن حسنہ دریائے اردن کے نہر اردن کے کنارے, معاذ ابن جبل غور کی پہاڑیوں میں, عبد الرحمن ابن معاذ باپ بیٹا دونوں اردن کے پہاڑوں میں, زرار بن الازور اردن کے پہاڑوں میں, عبادہ بن سامت اردن کے پہاڑوں میں. یہ ساری قبریں بنتی چلی جا رہی ہیں اور اسلام کی شمع, ان کی زندگی کی شمع گل ہوتی گئی اور اسلام کے چراغ جلتے چلے گئے. میں آپ کو تبلیغی بنانا نہیں چاہ رہا, لیکن جا کر کے ان کے اعمال کو دیکھ لو, جا کر کے ان فقیروں کی فریاد کو بھی سن لو, ان کے اعمال کو بھی دیکھ لو. یہ ٹائی لگانے والی جماعت نہیں ہے, یہ شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والی جماعت نہیں ہے, یہ حکومت کے نمک خور بھی نہیں ہے, یہ لوگوں سے بٹورنے والے نہیں ہیں. اس میں جرنل بھی ہے, کرنل بھی ہے, امیر بھی ہے, غریب بھی ہے, فقیر بھی ہے, مسکین بھی ہے, جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دی ہے, جو ٹھوکر کھا رہے بستر اٹھا کر کے پوری دنیا میں. جا کر کے دیکھ لو, آپ سے میری اپیل یہی ہوگی, جا کر کے ان کو دیکھ لو کہتے کیا ہے. کوئی تفرقہ بازی نہیں ہے, نہ کوئی دیوبندیت کا نام ہوگا, نہ بریلوی کا نام ہوگا, نہ شیعہ کا نام ہوگا, نہ جماعت اسلامی کا. ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت ہوگی, ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت ہوگی. ایک دعوت ہوگی کہ اپنے خالق کو پہچان لو, ایک دعوت ہوگی کہ ہم اللہ سے کس طرح, اللہ کا قرب ہمیں کس طریقے پر حاصل ہو جائے. کوئی اس قسم کا نہیں. دیوبندیت کوئی مذہب نہیں ہے. کوئی کہتا تو جھک مارتا ہے. دیوبند ہمارے اکابرین کا ایک مدرسہ ہے, ادارہ ہے, ہم وہاں سے. تو کوئی دیوبند سے جو نہیں پڑھا تو وہ سارے جہنمی ہے کیا؟ دیوبندی کوئی مذہب نہیں ہے, مذہب اہل سنت والجماعت ہے. اہل سنت وہ ہے نبی کے طریقوں کو سینے سے لگانے والا ہے, نبی کے سنتوں کو مضبوطی سے پکڑنے والا ہے. الجماعت وہ ہے کہ صحابہ کی جماعت کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرے, صحابہ کے اعمال کو دیکھے. ہم اہل سنت والجماعت ہے. دیوبندی کوئی مذہب نہیں ہے. کوئی دیوبندیت کا نام نہیں لے گا, بریلویت کا نام نہیں لے گا, جماعت اسلامی کا نام, اہل حدیث کا نام نہیں لے گا. جا کر کے ان کو دیکھ لو, ان کے اعمال کو دیکھ لو. اس لیے آپ سے میری گزارش ہوگی کہ ساتھی اگر 3 دن نہیں لگا سکتے تو کچھ تو بیانوں میں جا کر کے شریک ہو جاؤ, کچھ بیانوں میں جا کر کے شریک ہو جاؤ. یہ وقت بھی اپنا خرچ کر رہے ہیں, پیسہ بھی اپنا خرچ کر رہے ہیں, جان وقت لگا رہے ہیں, کس طرح ان کی قربانیاں. اور جا کر کے دیکھ لو, 3 دن وہاں رہ بھی لو, اور رات کے کسی حصے میں بھی اٹھو کہ کوئی رونے والا آپ کو نہ ملے وہاں پہ. پھر اس کے بعد سمجھ لینا کہ تمہارے ملک کی حفاظت کرنے والے آرمی نہیں ہے, اور تمہارے چیف والے نہیں ہیں, اور تمہارے اللہ کا بھلا کر رینجر والے بھی نہیں ہے, تمہارے پولیس بھی نہیں ہے. تمہارے ملک کی حفاظت کرنے والے یہی لوگ ہیں. آج بھی جا کر کے دیکھ لو, 3-4 دنوں کے اندر رات کے کسی بھی حصے میں اٹھو اور ان بغیر رونے کے کوئی آپ کو ملے. اس میدان کے اندر سونے والے بھی ملیں گے, خراٹے والے بھی آپ کو ملیں گے, لیکن آدھی رات کو انشاءاللہ رونے والے بھی آپ کو ملیں گے. جب رونے والے ملیں گے وہ آپ کے لیے نہیں رو رہا, میرے جیب پر اس کی نگاہ نہیں, اس کے لیے نہیں رو رہا, وہ نہ آپ سے کچھ لے رہا ہے, وہ پنڈال کے اندر پڑا ہوا جو رو رہا ہے. جب وہ رو رہا ہے تو پھر اللہ کے اس گھر میں قسم اٹھا کر کہہ دو کہ اس دنیا کو چلانے والے یہی لوگ ہیں. جب وہ میرے لیے اور آپ کے لیے جب روتے ہیں نا, آدھی رات کو اٹھ کر کے
چوروں کے لیے, ڈاکوؤں کے لیے, قاتلوں کے لیے دعا کرتے ہیں. لاکھوں قاتلوں کو اور بہیا اور زانیوں کو راہ راست پر لانے والے لوگ جنہوں نے اپنی زندگی تلخ کر دی ہے میرے لیے اور آپ کے لیے. اس لیے میرے بھائی جان مجھے اور آپ کو تھوڑی توجہ کرنی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو داعی اللہ بنا دے. خاص طور پر میں اس وقت اپنے تبلیغ و دعوت کے ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں, میں یقین دلاتا ہوں کہ اس کا بہترین انعام تم سب کو, تم سب کے ذریعے سے انشاءاللہ تمام ایمان والوں کو بلکہ پورے ملک کو انشاءاللہ ملے گا. تم نے بڑی پیاری ادا کی ہے. تم نے نفرتوں کا جواب محبت سے دینے کی کا ایک نبوی رواج زندہ کیا ہے تم نے. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اس دنیا کے ظاہری نظام کے پیچھے جو اصل میں اسپریچول نظام چل رہا ہے, روحانی اور غیبی نظام چل رہا ہے, اس کا تذکرہ تو جتنا تمہارے کانوں نے سنا اور جتنی تمہاری زبانوں نے بولا, شاید مسلمانوں کے کسی اور طبقے نے بھی اس کا تذکرہ نہ اتنا سنا نہ اتنا بولا. تم ہو جو دنیا کو یہ سبق یاد دلا رہے تھے, اور تم کو بار بار یہ سبق یاد دلایا جا رہا تھا کہ اس دنیا کو چلانے والی اصل طاقت اس رب کی ہے جو نظر نہیں آتا. ایک غیبی نظام اور اس پر یقین کی بات جتنی زور و شور سے تم کرتے ہو, کرتے تھے اور کرتے ہو, اور خدا کرے کہ کرتے رہو, اتنا تو اور کسی حلقے سے شاید یہ سبق تو نہیں یاد دلایا گیا. اب وقت آیا ہے, اب انشاءاللہ بہت وسیع تر دائرے میں اللہ تعالیٰ تم سے کام لے گے. عجیب و غریب بات ہے, میں بہت سوچ رہا ہوں اس بات کو کہ وہ تبلیغی دعوت کا نظام جس نے کبھی میڈیا کو استعمال نہیں کیا, پریس کے پبلسٹی کے کسی ذریعے کو استعمال نہیں کیا, یہ شکایت وہ سنتے رہے کہ بھئی آپ لوگ تو ماڈرن ذرائع کو استعمال ہی نہیں کرتے, اس پر تبصرے ہوتے رہے. خدا نے 10-15 دن کے اندر آپ کی وہ پبلسٹی کرا دی جو 50 سال میں نہیں کر سکتے تھے آپ کو. کیا اللہ کا نظام ہے. ایسے لگتا ہے جیسے اصحاب کہف سے باہر آ گئے. آپ نے تو بالکل اپنے کام کو خاموشی کے ساتھ آپ ڈور ٹو ڈور جاتے تھے, بات کرتے تھے. کیا بات کرتے تھے آپ؟ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. آؤ اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں, آؤ اپنی نمازوں کو ٹھیک کر لیں, آؤ اپنے اخلاق کو ٹھیک کر لیں. اچانک دنیا میں سب سے زیادہ چرچہ آپ کا ہونے لگا. دنیا کے مختلف ملکوں کی حکومتوں کو اس پر تبصرے کرنے پڑے کہ جن ملکوں میں تبلیغی جماعت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ غلط